نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی تلاوت۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی تلاوت کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان آیاتوں کی اتنی فضیلت اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ان کے بیان کرنا ختم ہی نہیں ہوگا، وقت نکل جائے گا لیکن ان کی فضیلت ابھی تک مکمل نہیں ہوگی۔ لہذا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن خلاصتاً آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دست گوش فرما لیں۔ نمبر 1 کہ رزق کے مسائل جو بھی ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ 40 دن تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں گھر میں تلاوت کریں یا کیسٹ میں لگا کر سب سنتے رہیں، گھر میں چلتا رہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں جو بھی جادو، تعویذ، جنات وغیرہ جو بھی اثر سایہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ 40 دن تک معمول کے ساتھ کوئی ناغہ نہ ہو۔ اور اسی طرح اس آیات آخری 2 آیاتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اگر انسان کو وسوسہ ہوتا ہے، شیطان لاحق ہوتا ہے اس کے اپنے اوپر یا گھر کے اوپر، تو آپ ان آیاتوں کی تلاوت خود کر لیں، بہتر ہے۔ اگر خود نہ کرنا چاہے، نہ ہو سکے تو آپ سنتے رہیں، خود سنتے رہیں، گھر میں ریکارڈنگ چالو کرتے رہیں، کیسٹ چالو کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ایسا جو بھی مسئلہ ہوگا، شیطانی وسوسہ ہوگا، کوئی پرانا تعویذ، جادو جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سورۃ کاف جو جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ کاف کے پڑھنے سے انشاءاللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور اور برکت ہی برکت ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ سورۃ کاف کی تلاوت کرنے سے دجال فتنہ جو ہم لوگ چاہتے ہیں فتنوں سے بچ جائیں، اور خاص کر جو دجال کا فتنہ تو انشاءاللہ اللہ تعالی محض اپنا قرب اور رحمت اور برکت سے فضل سے دور کریں گے۔ تو سورۃ کاف کی بھی جمعے والے دن صرف ایک جمعے کو تلاوت کرنی پڑتی ہے، دوسرے جمعے تک انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، تو اس کا بھی معمول بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔